بادشاہ سوگ میں ہے۔ شہر میں داستان گو کا داخلہ منع تھا، نہ ہی شہر میں کسی کو داستان کہنے اور سنانے کی اجازت تھی۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ داستان گو پر کتنا ہی جبر کیا جائے یا مراعات دی جائیں، وہ اپنی داستان میں حقیقت کا کچھ نہ کچھ اظہار کر ہی دیتا ہے۔ اس کے برعکس مورخ کو اپنے ساتھ ملانا آسان ہے۔ وہ اکثر درباریوں سے کہتا، اپنے اپنے زمانے کے حکمرانوں نے کیسی کیسی تاریخیں لکھوائی ہیں۔ درباری اس بات میں سر ہلاتے۔ بادشاہ کہتا، لیکن یہ داستان گو ان کو کتنا ہی ڈراؤ، رعایتیں دو، یہ کچھ نہ کچھ کر ہی جاتے ہیں۔ سو اس شہر میں داستان گو کا داخلہ منع تھا۔ نہ کسی کو داستان سنانے کی عادت تھی۔ وہ ایک فقیر کے بھیس میں شہر میں داخل ہوا۔ بڑے دروازے پر چوبداروں نے اسے روکا۔ تم کون ہو؟ کوئی بھی نہیں، بس ایک فقیر ہوں۔ اندر کیوں جانا چاہتے ہو؟ شہر شہر پھرنا میری عادت ہے، بس ادھر نکل آیا، شہر نظر آیا تو سوچا اندر جا کر دیکھوں۔ تم داستان گو تو نہیں؟ مجھے کیا معلوم داستان کیا ہوتی ہے؟ تو سیاح ہو؟ فقیر سیاح۔ اسے ایک طرف بٹھا دیا گیا اور بادشاہ کو اس کے کوائف کی اطلاع دی گئی۔ بادشاہ اس وقت اپنی ایک کنیز کو سامنے بٹھا کر اس کے منہ میں انگور کے دانے پھینک رہا تھا۔ اس پر مسرت و لذت بھرے لمحے میں اسے کوتوال کا آنا برا لگا۔ بولا، داستان گو نہیں ہے تو آنے دو۔ اسے شہر میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ ابھی وہ شہر کے بڑے چوک میں پہنچا ہی تھا کہ ہر طرف سے آہو بکا کی آوازیں آنے لگیں۔ لوگ شاہی محل کی طرف دوڑے جا رہے تھے۔ اس نے کئیوں کو روک کر پوچھنے کی کوشش کی، لیکن کوئی رکا ہی نہیں۔ ہجوم کے ساتھ ساتھ وہ بھی گھسٹتا ہوا شاہی محل کے سامنے پہنچ گیا۔ ایک بڑے چبوترے پر کھڑا شخص اعلان کر رہا تھا کہ بادشاہ سلامت انتہائی غم میں ہے۔ معلوم ہوا کہ کنیز کے منہ میں انگور کے دانے پھینکتے ہوئے ایک دانہ کنیز کی سانس کی نالی میں چلا گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ بادشاہ سلامت نے اسے لپٹایا ہوا ہے اور رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے۔ درباری ان کے ارد گرد کھڑے آہو بکا کر رہے ہیں۔ سارا شہر غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ بادشاہ کا سوگ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ سوگ میں ہو تو درباری کیسے سوگ میں نہیں ہوں گے؟ شہر کا سارا نظام متھل پتھل ہو گیا۔ جو کسی کا جی چاہتا کرتا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا کہ وہ اس سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ معاملہ کوتوال کے پاس آیا تو وہ بولا، میں سوگ میں ہوں، اپنا فیصلہ خود ہی کر لو۔ مارنے والا طاقتور تھا، اس لیے مدعی کے ساتھ کچھ بھی نہ ہوا۔ اگلے دن ایک بیوی نے اپنے شوہر کو مار دیا۔ اسے شبہ تھا کہ وہ دوسری عورتوں سے ملتا ہے۔ معاملہ نائب کوتوال تک آیا، لیکن وہ سوگ میں تھا، اس لیے کسی کو سزا نہ ہوئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو مارنا لوٹنا شروع کر دیا۔ جو طاقتور تھا اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ راہ چلتے لوگوں کی پگڑیاں اچھلنے لگیں۔ عورتوں کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ جس کا جی چاہتا راہ چلتی عورت کو اٹھا لے جاتا۔ اٹھانے والا ذرا نرم دل ہوتا تو لذت کشی کے بعد زندہ چھوڑ دیتا، ورنہ کئی ایسے بھی تھے کہ اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ بچوں کو درسگاہوں کے باہر سے اٹھا لیا جاتا اور ان سے غلاموں کے سے کام کرائے جاتے۔ کہیں کوئی احتجاج ہوتا تو منصف صلح کرا دیتا، کیونکہ وہ بھی سوگ میں تھا۔ لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ اس کے کوئی معنی ہی نہیں رہے تھے۔ سیاح جو فقیر کے بھیس میں دراصل داستان گو تھا، یہ سب دیکھتا تھا اور کچھ کہنے کی بھی کوشش کرتا تھا، لیکن کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ عجب شہر ہے، وہ سوچتا، جہاں کے لوگوں میں کوئی امنگ ہی نہیں،
کوئی خواب ہی نہیں دیکھتا؟ ایک شام چائے پیتے ہوئے اس نے سرائے کے مالک سے کہا، یہاں کوئی خواب ہی نہیں دیکھتا؟ اس نے پوچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ فقیر کے بھیس میں سیاح، جو دراصل داستان گو تھا، اس کے سوال پر ذرا بھی حیران نہیں ہوا۔ پھر اس نے ایک اور بات نوٹ کی کہ شہر کے لوگوں کے چہرے بگڑ رہے ہیں۔ ان کے چہروں کے اندر سے مختلف جانوروں کے چہرے ابھر رہے ہیں۔ پھر ان کی حرکات میں بھی جانور پن نمایاں ہونے لگا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ کوئی سنوائی نہ تھی کہ بادشاہ سے لے کر درباری، منصف، کوتوال سبھی تو سوگ میں تھے۔ کسی رشتے کا تقدس قائم نہیں رہا تھا۔ باپ بیٹے اور بیٹے باپ کو مارنے مرانے پر تلے ہوئے تھے۔ آپا دھاپی کا ایک عجب عالم تھا کہ ہر شخص صرف اپنا تھا، شاید اپنا بھی نہیں۔ داستان گو نے سوچا، ان کی داستان لکھی بھی گئی تو ان میں کون سننے کو تیار ہے؟ اسی شام سرائے میں اس کے کمرے سے اس کی وہ کاپی جس میں وہ سب کچھ لکھ رہا تھا چوری ہو گئی۔ ملازموں سے پوچھا، مالک سے پوچھا، کسی نے کچھ نہ بتایا تو داستان ہی چوری ہو گئی ہے۔ اس نے سوچا، اب یہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ فصیل کے بڑے دروازے سے نکل کر اس نے مڑ کر دیکھا، فصیل میں قید شہر سوگ میں تھا، کیونکہ بادشاہ سوگ میں تھا۔